إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی جو آیات تھی اس میں ہم نے نکاح اور طلاق کے متعلق پڑھا تھا اور طلاق کے مسنون طریقے کے متعلق پڑھا، اور یہ بات جان لیں بہت اچھے طریقے سے کہ اسلام جو ہے اس نے جو خاندانی نظام بنایا کے دیا ہے اور جو اس کے پرپز ہے اسلام کا اس کے لیے، اور جو ایک خاندان کے اندر ہر فرد کا مقام ہے اور اس مقام پہ رکھتے ہوئے اس کے جو رائٹس ہیں، جو اس کے حقوق ہیں، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نظام بھی آپ کو دے رہا ہے اسلام، اور پھر اس کے مقاصد بھی آپ کو بتا رہا ہے، اور پھر ان مقاصد کے حصول کے لیے جو حقوق اور فرائض کا تعین ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ تو اگر آپ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں نا، تو وہاں پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا فیلڈ آف ورک کیا ہے، آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے، آپ نے کتنا اچیو کرنا ہے، اینڈ دین اس کے ساتھ ساتھ یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے۔ اب اگر وہ رولز اینڈ ریگولیشن فالو نہیں کرتے ہم تو کیا ہوتا ہے، پھر ہم وہ ٹارگیٹس بھی اچیو نہیں کر پاتے، اور جب ہم ٹارگیٹس اچیو نہیں کر پاتے تو پھر اس آرگنائزیشن میں ہمیں وہ اسٹیٹس بھی نہیں ملتا جو ٹارگیٹ اچیو کرنے پر ہمیں مل سکتا تھا یا جس میں ہماری ترقی ہو سکتی تھی۔ رائٹ، ایسے ہی ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک فیملی انسٹیٹیوشن کے اندر رکھا ہے جہاں مرد کا اپنا ڈیزگنیشن ہے، عورت کا اپنا ڈیزگنیشن ہے، اولاد کا اپنا ہے، ماں باپ کا اپنا ہے، عزیز رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا، پڑوسیوں کا، ہر ایک کا ایک اپنا سٹیٹس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا ٹارگیٹ دے دیا، اور ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے کہ ان سب کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ رائٹ، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہماری لمٹس اور رولز اینڈ ریگولیشنز ہمیں بتا دیے ہیں۔ اب اگر تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو کر پائیں گے، اور اگر ہم ان کو پس پش ڈال دیں گے اور اپنی منمانیاں اپنی مرضیاں کریں گے تو ہم ایٹ دا فرسٹ اسٹیج ہم وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکیں گے، یعنی آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور پھر یہ کہ جو سٹیٹس ہمیں مل سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گڈ بکس کے اندر، جس میں ہم ترقی کر سکتے ہیں، جس کو آپ ایمان کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں رہے گا، اور ایمان نہیں ہوگا، مستند ایمان نہیں ہوگا، ایکسیپٹیبل ایمان نہیں ہوگا، صرف لفظی ایمان ہوگا، تو وہ پھر ہمیں فوز العظیم یعنی جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ ہمیں نہیں دلا سکے گا، تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ So this is very simple اور بہت آسان ہے، سادہ ہے اور آسان ہے۔ جو خاندان کا فارمولا ہے نا، ہم نے اس کو پیچیدہ کر لیا ہے۔ ہم نے اس کو کیسے پیچیدہ کر لیا؟ جلدی بتائیے تاکہ ہم آج کے لیسن کی طرف آئیں۔ جی سدرا۔ جی میم، ایک خاندان کو سیم اسی طرح اگر ایگزامپل دیں کہ ایک گاڑی کو دو ڈرائیور چلانا چاہیں تو وہ گاڑی اپنی ڈائریکشن کھو جائے گی۔ اسی طرح ہم لوگوں نے ایک انسٹیٹیوشن کو اس طرح بھی کر دیا کہ جس کی جو ڈیزگنیشن دوسرا اس کی ڈیزگنیشن جو ہے، یعنی میاں ہسبینڈ کا وام ہے اللہ نے بنائے ہیں، تو عورت بھی وہی کر رہی ہوتی ہے، پھر وہاں پہ وہ انسٹیٹیوشن صحیح سے نہیں چلتا۔ جہاں سو کالڈ مرد اور عورت کی برابری کا نعرہ لگتا ہے، وہاں پر خاندان کا جو انسٹیٹیوشن ہے، آپ کا جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے، یہ پراپرلی کام نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ضروری ہوتا کہ ٹوٹ جائے، بڑا ہیپی بظاہر چل بھی رہا ہوتا ہے نظام، لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مرد کمپرومائز کر لیتے ہیں بعض جگہ پر، اور عورت کو وہ سو کالڈ وہ برابری دے بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں پھر
عورت نقصان بھی اٹھاتی ہے، اور جو اس کو اللہ نے ذمہ داری دی تھی گھر اور بچے اور ان کی پرورش اور امت مسلمہ کی پرورش، وہ اس میں پوری نہیں اترتی. ٹھیک ہے، اور اگر وہ پورا اترنے کی کوشش کرتی ہے اور 2 کشتیوں میں پاؤں ڈال دیتی ہے، معاش کی بھی اور گھر کے نظم و نسق کی بھی، تو پھر 2 کشتیوں کا سوار کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچتا. جی اور گڈ، ماشاء اللہ مبارک. جی سدرا جلدی سے آپ ہی سم اپ کریں اس کو جلدی. ہسبینڈ میاں بیوی کے علاوہ جو ہے نا، یہ بچوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ مشورہ لینا سنت ہے، اور ہم لوگ اس چیز میں بھی صرف ایک بندے کے ہاتھ میں سارا دے دیتے ہیں، چاہے وہ قوام بھی ہو، وہ بھی کسی سے مشورہ نہیں کرتا. فیملی سسٹم ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے ایسے مشورہ لے لیا جائے سنت بھی ہے، اور اس سے بھی بہترین وہ رہتا ہے. مطلب میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں تو جب تک یہ نہیں کرتے تھے تو تب بھی یہ کام ہو جاتا تھا، لیکن جب آپ کرتے ہیں تو اس کام میں وہ زیادہ خوش آئند ہو جاتا ہے، اور بچوں کو ایک سیلف رسپیکٹ انہیں ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی رسپیکٹ دی جاتی ہے. تو سارا فیملی سسٹم میں ایک انسٹیٹیوشن ہے، تو سب کو ساتھ لے کے چلنا آئی تھنک بہت بیٹر ہو جاتا ہے. گڈ، اوکے. اب میں اس کو تھوڑا سا جلدی کر دیتی ہوں. پھر یہ دیکھیے کہ نکاح کے جتنے اصول اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، طلاق کے جو اصول دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، رضاعت کے جو اصول دیے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ ایک گھر جو ہے اس کو ایک سیفٹی میئرز کے ساتھ اس کو کیسے آپ چلا سکتے ہیں. یعنی آپ فساد پیدا ہونے سے پہلے یعنی فساد پیدا ہونے ہی نہ دیں، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، اگر فساد پیدا ہو گیا تو اس کو کیسے جو ہے وہ سنبھالنا ہے، آسان طریقے سے، معروف طریقے سے. آپ دیکھیں کہ قصاص کی آیات 2 تھیں، 2 آیات میں قتل کے قصاص کو بیان کر دیا گیا تھا، جبکہ ایک خاندان کے نظام کے لیے نکاح اور طلاق کی اور عدت وغیرہ کی مسلسل جو ہے وہ آیات چلتی ہی آ رہی ہیں. اٹ مینس کہ آپ امت مسلمہ کی بنیاد میں، وہ جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا نا، والفتنۃ اشد من القتل، ٹھیک ہے، فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے، زیادہ شدید چیز ہے. تو فتنہ، یہ جو گھروں کے اندر فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے سدے باد کے لیے مسلسل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے مضبوط پلرز جو ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہیں، اقوام کی تقدیر. ٹھیک ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہر فرد اپنی جگہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اپنی جگہ پر. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بظاہر سامنے کچھ شخصیات نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ نوبل پرائز حاصل کرنے والے، چاہے وہ جیوز ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، یو کین کاؤنٹ دیم آن فنگرس. ٹھیک ہے، فنگرس پہ آپ ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہو، لیکن ان کو اس لیول پر لانے کے لیے پیچھے جو کام کریے وہ پوری کی پوری قوم کریے، اپنی اپنی جگہ کرے. ان کے ہر لیول کے ٹیچرز، ان کے ہر لیول پر ان کے کولیگز، ان کے فرینڈز، ان کے گھر کا ماحول اور ان کی لائبریریز اور ریسرچ سینٹرز اور گورنمنٹ کی پالیسیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہر بندہ اپنی جگہ جب ایک اپنی ایمانداری سے کام کرتا ہے، اپنا بیسٹ دیتا ہے، تو کچھ ایسے بیسٹ لوگ سامنے آتے ہیں. رائٹ؟ ہر قوم کے لیے لوگوں کو جو ایک کچھ پلرز چاہیے ہوتے ہیں، کچھ ایسے افراد چاہیے ہوتے ہیں جو اس قوم کو آگے لے کے چلتے ہیں. وہ اکیلے کچھ نہیں ہوتے بیسکلی، ان کی صف کے پیچھے جو سارے لوگ ہوتے ہیں جو گمنام ہوتے ہیں اور جو خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بیسکلی رول ان کا ہوتا ہے. تو ہر فرد کا، لائک آپ جب کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اسکرین پر آپ چند لوگوں کو دیکھتے ہیں. آپ ایک ہیرو دیکھتے ہیں، ایک اس کا کوئی ہیروئن دیکھتے ہیں، یا اسٹوری لائن میں جتنے بھی کریکٹرز ہیں آپ ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس ایک فلم یا ڈرامے کو بنانے میں بیک سٹیج کتنے لوگوں کا کردار ہے، اور اگر وہ بیک سٹیج وہ لوگ نہ ہوں تو کیا وہ ایکٹرز جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، اول وہ نظر ہی نہیں آئیں گے. سیکنڈلی یہ کہ نظر آ بھی جائیں تو وہ پرفارمنس نہیں دے سکیں گے جو آپ ایڈمائر کر رہے ہیں. تو بظاہر بھی
मतलब जो पिलर्स हैं आपकी किसी भी कौम के, उनको कायम रखने में पूरी की पूरी कौम इन्वॉल्व होती है। आप अपने मुल्क को देखें, आपके मुल्क के अंदर ऐसे फिगर्स क्यों नहीं सामने आते? क्या आपके मुल्क में टैलेंट नहीं है? ये गलत है, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे टैलेंटेड लोग हैं हर फील्ड में, लेकिन चूंकि बाकी लोग अपनी अपनी जगह प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो वो सामने नहीं आते। जब वो सामने नहीं आते, उनका काम सामने नहीं आता, तो आप तरक्की भी नहीं करते। चाहे वो इकोनॉमिस्ट हैं आपके, चाहे वो आपके सोशल साइंसेज के माहिरीन हैं, चाहे वो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, कोई भी लोग। जब आपकी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया अपना प्रॉपर काम नहीं करेगी, आपके टीचर प्रॉपर काम नहीं करेंगे, आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज प्रॉपर नहीं होंगी, आपके यूनिवर्सिटी के स्वीपर्स, आपके यूनिवर्सिटी के बाकी जो क्लर्क हैं, जो सारा अमला है, तो वो बच्चा जिसके अंदर टैलेंट था वो कभी भी सामने नहीं आएगा, वो अंदर ही कहीं दब जाएगा। इवन समटाइम वो खुद भी एक्सप्लोर नहीं कर पाता कि मेरे अंदर क्या क्या टैलेंट है। आपने कभी सोचा कि क्यों हमारे मुल्क का ये हाल हो गया है? उसकी वजह यही है। और ये तो मुल्क की बात है, इसी तरह घर की, इदारे की बात, कौम की बात, उम्मत मुस्लिमा की बात। हर फर्द जब अपनी अपनी जगह प्रॉपर काम करता है, गुमनाम रहकर, बगैर किसी चाह के कि मुझे एक्स्ट्रा जो है वो एक फेम मिले, मेरी तारीफें हों, मेरी वो मेरा नाम प्रोमिनेंट हो, इसके बगैर जो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे गुमनाम रहकर काम करना है, तो ये गुमनाम जो लोग होते हैं ना, ये जो गुमनाम हीरोज होते हैं, ये तादाद में ज्यादा होते और ज्यादा काम करते हैं। फिर आपकी कौम, आपका मुल्क, आपका खानदान तरक्की करता। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अफराद के मुतल्लिक, घर के मुतल्लिक अहकामात इतने डीपली दिए कि वो कोर इश्यूज जो हैं, वो जो बन जाते हैं, फसाद की जड़ें बन जाती हैं, बोन ऑफ कंटेंशन बन जाते हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिजॉल्व करने का यहाँ पर तरीका बता दिया। वो नहीं बताया कि वो इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है? वो क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो हर जगह पर मुख्तलिफ हो सकते हैं, हर एक के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक घर के अंदर एक औरत जिस बात को इशू बनाकर तलाक का मुतालबा कर देती है, दूसरे तीसरे घर में वो दूसरी औरत के लिए वो मानी नहीं रखती, उसके मसाइल दूसरे हैं, ठीक है? तो वो नहीं अल्लाह ने यहां मेंशन किए कि जो जड़ है फसाद की या तलाक की रीजंस क्या क्या बन सकती है, वो हर एक के मुख्तलिफ। लेकिन ये बता दिया कि निकाह करते हुए किस तरह, क्या चीज आपके मद्देनजर होनी चाहिए और उसको किस तरह कायम रखना है आपने, किस तरह सब्र और तहम्मुल और रहमत और मवद्दत के साथ, क्योंकि ये भी तो अभी इतना पढ़े, आगे भी बार बार ये जिक्र आएंगे चीजों के। और फिर इसी तरह अगर नहीं चल पाता तो फिर उसको अंजाम तक कैसे पहुंचाना है आसान तरीके से। चलें जी आगे चलते हैं। आयत नंबर 234, यहाँ पर इद्दत का जिक्र है। जैसे पीछे हमने मुतल्लिका की इद्दत के बारे में पढ़ा था कि वो सलासत कुरू है, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेवा की इद्दत का जिक्र किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना, और वो जो युतवफ़्फ़ौना, फौत कर लिए जाते हैं, मिनकुम, तुम में से, वयज़रूना, और वो छोड़ जाते हैं, अज़वाजन, बीवियां, यतरब्बसना, वो इंतजार में रखें, यानी वो बीवियां जो हैं वो अपने नफ्सों को इंतजार में रखें, यानी दूसरी शादी ना करें। बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, अर्बअता 4, अशहुरिन महीने, व अशरा और 10 दिन, ठीक है? 4 माह 10 दिन। बेवा, हर बेवा की इद्दत जो है वो 4 माह 10 दिन होती है, लेकिन हामला जो औरत होती है, वो बेवा जो है, उसकी इद्दत जो है वो वज़ाए हमल तक होगी, ठीक है? अच्छा, अब बेवा की इद्दत शरई तौर पर क्या है, इसकी मतलब क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले तो ये देखें कि हालत इद्दत में ये करीबन आपके 17 हफ्ते 5 दिन बनते हैं, ठीक है? 130 दिन करीबन, ठीक है? और अभी पहले भी हमने पढ़ा था कि जब हम इस्लामी अहकामात में
काउंट करना होता है हमने दिनों को, तो फिर हम इस्लामी महीनों की देखते हैं, कमरी साल को फॉलो करते हैं। तो कमरी साल के मुताबिक फिर आपने जो बेवा है उसकी इद्दत कैसे काउंट करनी है, 4 माह 10 दिन। ठीक, अब क्या है कि इसमें बेवा औरत जो है वो ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार नहीं करेगी, यानी मेकअप, ज्वेलरी और नए कपड़े पहनना, शौक रंग के कपड़े पहनना। पुराने कपड़े तो शौक रंग के भी हैं तो पहन सकती है, लेकिन एक जैसे अपने आप को ब्यूटीफाई करना जिसे आप कह लें, वो नहीं करेगी। फिर ये कि बिला जरूरत बाहर नहीं निकल सकती। हमने इसमें भी बहुत अफरात तफरीत से काम लिया है। या तो हम उसको भूखा ही मार देते हैं अंदर कि वो अगर उसको कोई नहीं है काम करने वाला, नहीं है उसके लिए कुछ भी, लेकिन नहीं जी वो बाहर नहीं निकल सकती। अब वो एक एक का मुंह देखती है, एक एक के आगे हाथ फैलाती है, किसी तरह से उसके ये दिन गुजर जाएं। तो बिला जरूरत बाहर नहीं निकल सकती। हाँ, जो शरई जरूरतें हैं, ये नहीं कि अब वो मसाला भी लेना है तो उठ के बाहर चली गई या प्याज खरीदने बाहर चली गई, नहीं, जो शरई जरूरतें हैं, मसलन अगर वो बीमार है वो हॉस्पिटल जा सकती है। फिर इसी तरह फर्ज करें कोई ऐसा सीन है कि कोई और उसकी मदद करने वाला नहीं है, उसको अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देनी है स्कूल में। अब बच्चों को तो 4 माह 10 दिन के लिए घर नहीं बिठा सकती, ठीक है, या उसको अपने घर का कोई और नज्म नसक चलाना है और कोई दूसरा नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए। वैसे तो ये मैके वाले और ससुराल वालों और पड़ोसियों का फर्ज बनता है कि वो ख्याल रखें, खुद ब खुद ख्याल रखें। लेकिन जिस तरह के बेहिस माशरे हमारे हैं, फर्ज करें अगर नहीं कोई है और जो आपकी वेलफेयर स्टेट भी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो आपकी जिम्मेदारी ले ले, तो फिर ऐसे में वो बाहर जा सकती है, ठीक है, अपनी जॉब के सिलसिले में। लेकिन ये कि पर्दे का ख्याल रखें। और हमारे यहाँ लोग ख़वातीन इद्दत में तो खासा वो पर्दे का एहतमाम करती हैं। बेसिकली पर्दा शौहर की जिंदगी में भी पर्दे का एहतमाम जरूरी है। अच्छा, उसके बाद ये कि निकाह नहीं कर सकती, ठीक है, निकाह का पैगाम भी नहीं उसको दिया जाएगा। जब इद्दत उसकी पूरी हो जाएगी उसके बाद वो उसको निकाह का पैगाम दिया जाएगा, आगे आएगा इंशाल्लाह। और फिर ये कि जिस घर में वो उसका शौहर जो है फौत हुआ है या जहां वो रहती थी और उसके शौहर की फौतगी का पता चला है, मसलन बाज जो मर्द होते हैं वो दूसरे मुल्क में होते हैं जहां वो फौत हो जाते हैं, या कुछ जैसे महाज वगैरह पर शहीद हो जाते हैं, तो या एक्सीडेंट हो जाता है कहीं किसी दूर इलाके में। अब औरत जिस घर में है, मतलब जो उसका अपना घर है शौहर का, वहीं पर वो इद्दत गुजारेगी। अच्छा, अब ये कि दूसरी बात मैंने जो आपको बताई वो ये बताई कि हामला की जो इद्दत है वो वज़ह हमल तक है, यानी बच्चा अगर तो फौरन ही पैदा हो जाता है, 2-3 दिन बाद ही हमल उसका वजह हो जाता है, तो उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। और अगर 9 महीने का टाइम है अभी, मतलब पूरा टाइम भी पड़ा हुआ है, तो फिर उतनी ही उसकी इद्दत होगी। इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत ये है कि आने वाले बच्चे का नस्ल महफूज हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो ये जो है कि 4 माह 10 दिन क्यों है, मुतल्लका की इद्दत जो है 3 माह होती है, 3 करू होती है बेसिकली, 3 तोहर या 3 हैज। तो इसकी ज्यादा क्यों है, बेवा की ज्यादा क्यों है? असल में बेसिकली औरत की जो जज्बाती कैफियत होती है ना, उसको नॉर्मल होने के लिए, यानी ये शोहर का उस पर हक है या उनका आपस का जो ताल्लुक होता है, उसमें जो उसका जो गम है, जो उसकी तकलीफ है, जो उसके फ्यूचर की एक इनसिक्योरिटी है, या जो उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन वगैरह पैदा होना होता है, तो इन सारी चीजों के लिए ये एक सफिशिएंट टाइम है 4 माह 10 दिन का, जिसमें वो इसको अच्छे से अपने आप को मैनेज करना सीख जाती है, यानी इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो जरा अच्छे से कर सकती है, ठीक है। क्योंकि जो तलाक होती है ना, उसमें बहुत दफा ऐसा होता है कि दोनों ही एक दूसरे से बेजार होते हैं। और वैसे भी जब एक जिंदा शख्स जो है वो औरत को अपनी जिंदगी से निकाल देता है, तो उसकी इतनी इमोशनल एफिलिएशन भी नहीं रहती उसके साथ, बल्कि नफरत पैदा हो जाती है बहुत दफा तो। लेकिन यहाँ किस्सा ये है कि शौहर है और शौहर के साथ एक जिंदगी गुजर रही थी, अब वो नहीं है, तो जज्बाती भी एक धचका है बहुत बड़ा, फिर फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा धचका है। कैसे होगा, कैसे प्लान होगा, आगे क्या होगा,
बच्चों का क्या होगा, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं औरत के जहन में, तो वो उसको ये मुद्दत दी गई है ताकि वो सुकून से अपने आप को इमोशनली भी और जो उसकी इनसिक्योरिटीज हैं उनके ऊपर भी गौर फिक्र कर ले, ठीक है, अच्छी तरह से उसको सोच समझ के जो है अपने फ्यूचर को प्लान करे। अच्छा, अब अगर वो उसको जल्दी शादी पे मजबूर कर दिया जाता, मसलन उसको भी 3 महीने में छोड़ दिया जाता कि कर दी जाए उसकी दूसरी शादी, तो अब औरत जो है वो मेंटली इतनी वो मतलब स्टेबल नहीं होती कि वो नए सिरे से एक मर्द के जो है वो हुकूक उस तरह से अदा कर सके जिस तरह से कि उस पर फर्ज कर दिया गया है, निकाह के बाद जाहिर है उसके ऊपर फर्ज हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ मेडिकल रीजंस भी बताई जाती हैं कि 4 माह 10 दिन ही क्यों, ठीक है, और उसमें जो है वो ये कहते हैं कि जो स्पर्म है, जो मेल का स्पर्म है वो स्टे करता है औरत की बॉडी में इतना अरसा, यानी इससे ये फाइनल हद है, इससे पहले पहले फिर वो बॉडी इसकी क्लीन हो जाती है औरत की बड़े अच्छे से। वो अब अगर शादी करेगी 4 माह 10 दिन बाद तो फिर जो प्रीवियस जो स्पर्म्स थे उसकी बॉडी से वो सब के सब क्लीन हो चुका होगा, मतलब कुछ भी बाकी नहीं बचा होगा। लेकिन बहरहाल ये सारी अब लॉजिक्स साइंस आपको देती है, आगे भी कुछ और भी रिसर्चेज आ सकती हैं, लेकिन हमारा ईमान इस चीज पर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि कहाँ किसको कितना वक्त चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए और अपने आप को एक नए महाज के ऊपर तैयार करने के लिए। तो इसीलिए मुतल्लका की इद्दत मुख्तलिफ है और बेवा की इद्दत मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ कुछ जैसे बाकी मामलात के अंदर लोगों ने अपने ही कॉन्सेप्ट ऐड करके दीन का हिस्सा बना लिए हैं, इसी तरह बेवा की इद्दत के मामले में भी लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं। मसलन एक सुनने में आया था जैसे अच्छा वो मैंने अभी स्पर्म कह दिया, डीएनए बेसिकली इसके लिए आएगा कि 4 माह 10 दिन से तक डीएनए उसका क्लियर हो जाता है मर्द का औरत के अंदर से। एनीवेज मुझे नहीं पता ये कितनी ऑथेंटिक रिसर्च है, लेकिन ये कि ये इसी तरह से सुनने में आई है, आप फर्दर इस पर रिसर्च कर सकते हैं। जो बात मैंने बताई थी वो ये थी कि लोग कहते हैं कि अगर औरत चली जाए मर्द के जनाजे के पीछे, शौहर के जनाजे के पीछे पता नहीं कितने कदम चले तो फिर उसकी इद्दत खत्म हो जाती है, या ये कि अगर औरत बूढ़ी है तो उसकी इद्दत नहीं है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये लोगों ने खुद बना रखी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो है कि इद्दत में दिन में अगर चले कोई मुश्किल है बाहर निकल सकते हो, लेकिन रात तो जरूरी ही अपने घर आना है, या चाहे वालदा का घर भी आप रात में कहीं नहीं निकलोगे, ये क्या है। और एक और चीज ऐसी भी थी कि एक जनाजा था और वो औरत को गांव लेके जाना था, तो वो वहां गई, लेकिन वहां से वो रात होने से पहले पहले वो वापस बस करके तो वापस फिर उसी घर में वापस आई गांव में, यानी जनाजा करके डेड बॉडी करके ना जहां वो रहती थी कॉलोनी में, वो वहां वापस आई और उन्होंने कहा कि हम बड़ी मुश्किल से रात तक जल्दी वापस पहुंचे हैं। तो ये क्या कंसेप्ट है? असल में बात ये है ना कि हुक्म ये है कि जिस घर में मतलब शौहर की वफात का उसको खबर मिलती है या वो रहती है वो वहीं पूरी करेगी इद्दत अपनी। मतलब जैसे एक खातून ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही कि वो अपने मैके चली जाए शौहर की वफात के बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम अपने उसी घर में रहो जहां तुम्हारे शौहर की वफात हुई, जब तक कि तुम्हारी इद्दत पूरी ना हो जाए, ठीक है। अब ये जो तरीका है ना कि एक तो हम मैयत को उठा के ले जाते हैं, अगर वहां पर कोई सहूलत ना हो अपने क्या कहते हैं शौहर के घर के अंदर, तो फिर जाहिर बात। तो मैं पहले अपनी वो बात पूरी कर लूं जो पहले हो रही थी, फिर इसकी तरफ आते हैं। तो ये जो आप कह रही हैं ना कि वो गांव गई और वो रात से पहले पहले वापस आई, असल हुक्म ये है कि औरत इद्दत शौहर के घर में पूरी करेगी, ठीक है। शौहर के घर से मुराद जहां वो रहती है, चाहे वो इंडिपेंडेंट रहते हैं जैसे भी रहते हैं, वो वहां इद्दत पूरी करेगी, राइट। अच्छा, अब ये जो हमारा तरीका है ना कि हम मैयत को उठा के गांव ले जाते हैं, हम मैयत को उठा के दूसरे शहर ले जाते हैं, तो ये तरीका ही गलत है। क्या हुक्म है? जहां फौत हो
وہیں اس کی تدفین کی جائے جس علاقے میں وہ فوت ہوا ہے. بلکہ اس کا فائدہ کیا بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اصل گھر سے جتنا دور فوت ہوتا ہے اتنے ہی مطلب اس کے گناہ جو ہیں وہ اس کی بخشش ہوتی ہے. یہ اب ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے حدیث کے لیکن یہ مفہوم ہے. لیکن ہم تو باہر دوسرے ملکوں سے بھی میت یہاں منگا رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میت کو لے جانا اور پھر عورت کا ساتھ جانا یہی غلط ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب یہ بلا ضرورت باہر نکلنا ہوگا. یہ شرعی عذر تو ہے نہیں ہے, کوئی زندگی موت کا مسئلہ تو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ان کی طرف, حمیدہ کی بات کی طرف. بات یہ ہے کہ اسلام جو معاشرہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے نا وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے. ایک عورت اپنے گھر میں ہے, چھوٹے اس کے بچے ہیں, شوہر اس کا فوت ہو گیا. اب اصولاً تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے پڑوسیوں نے, اس کے رشتہ داروں نے, یہ ان پر ذمہ داری ہے. اس کے سسرالی رشتہ داروں کی بھی, اس کے میکے کے رشتہ داروں کی بھی, اس کے پڑوسیوں کی بھی, کہ وہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں, وہ یتیموں کی سرپرستی کریں. یہ ذمہ داریاں ہیں. لیکن ہم چونکہ اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے, ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہا, تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب چونکہ فرض کریں لڑکی فیصلہ آباد میں ہے, میکا اس کا جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے, اور وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو اب وہ کیسے پھر پوری کرے گی؟ یا تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی آ کے رہے. لیکن لیٹ سپوز کوئی آ کے بھی نہیں رہ سکتا اور وہ وہاں انسیکیور ہے اور جوان ہے اور نہیں مینیج ہو سکتا اور بہت مشکل ہے, تو پھر یہ ایک شرعی عذر بن جاتا ہے. ظاہر ہے سروائیول سب سے زیادہ ضروری ہے اور اپنی عزت کی حفاظت عورت کی سب سے زیادہ ضروری ہے, تو پھر وہ موو کر سکتی ہے. لیکن اس کو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو عذر بنا کے تو ان چیزوں کو جو مطلب ایک سہولت دی گئی ہے دین کی طرف سے اس کو استعمال نہیں کرنا. جہاں شرعی عذر کہا گیا ہے وہاں واقعی شرعی عذر ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ عورت جو ہے شوہر کے علاوہ بیسیکلی یہ 4 ماہ 10 دن کی جو عدت ہے نا یہ سوگ ہے اس کا, اسی لیے تو وہ اس میں نئے کپڑے نہیں پہنتی, زیور نہیں, زیب و زینت اختیار نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور وہ مہندی وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں نہیں لگاتی, اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہیں کرتی. بیسیکلی اس عورت کا سوگ ہے. تو صرف شوہر کا سوگ جو ہے وہ اتنے دن تک چلتا ہے, باقی کسی کا بھی سوگ نہیں. حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہ تھی سوائے شوہر کے لیے جس میں 4 ماہ 10 دن کا سوگ ہے. اس میں نہ تو رنگدار کپڑا, الا یہ کہ کپڑے کی بنتی ہی رنگدار دھاگے سے ہو, یعنی اس کو بیوٹیفائی نہ کیا گیا ہو کپڑے کو. بنتی رنگدار ہونے کا مطلب جیسے آپ عام پرنٹڈ سوٹ پہنتے, لیکن پہلے زمانے میں لیسیں ویسے تو ہوتی نہیں تھیں, کوئی گوٹے کناریاں تو ہوتے نہیں تھے, تو وہ کپڑے کو خوبصورتی دینے کے لیے رنگتے تھے, ایکسٹرا کلر دیتے تھے. تو وہ جائز نہیں, یعنی نیا کپڑا یا پھر یہ کہ ایسا فینسی کپڑا جسے آپ فینسی کہہ لیں آج کے زمانے میں. تو وہ کہتی ہیں کہ کڑھائی وغیرہ والا لباس جو ہے وہ ہم نہیں پہنتے تھے. ہاں پرانے ہیں نا, اگر پہلے سے عورت پہن رہی تھی وہ کپڑے تو وہ پہن سکتی ہے. پھر خوشبو لگانے اور سرما لگانے سے روکا گیا, تو میک اپ وغیرہ سارا اس میں آ جاتا ہے, سوائے یہ کہ جب عورت حیض سے پاک ہو تو وہ خوشبو لگا سکتی ہے, یعنی خوشبو والا شیمپو اور صابن وغیرہ استعمال کر سکتی ہے. پھر نیز ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی روک دیا گیا. ٹھیک ہے. عورت عدت گھر میں گزارے, اب یہ نہیں کہ وہ شوہر کا جنازہ اٹھایا اور گاؤن لے گئے ہیں. اور اب اچھا ہمارے ہاں نا دوسروں کے جذبات کا بھی خیال نہیں کیا جاتا نا, احساس نہیں کیا جاتا کہ اب اگر عدت عورت کی عدت پوری کرنی ہے وہ اس کا مطلب وہ ہے, تو اب وہ یہ نہیں خیال کریں گے کہ اس کا شوہر کی میت اور ہم اٹھا کے اتنی دور لے جا رہے ہیں اور اس کو ہم گھر چھوڑیں گے. مطلب ایک ان لاجیکل طریقے ہم نے بنا لیے, غیر شرعی طریقے ہم نے اختیار کر لیے, اور اس میں پھر ہم بہت سارے لوگوں کو جذباتی جو ہے نا وہ ایک ٹراما دے جاتے ہیں, پریشان کر جاتے ہیں, یا پھر وہ شریعت کی حدود توڑیں گے یا پھر وہ دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے.
حضرت زینب بنت ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے، اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس عورت نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا نہیں، تیسری بار بھی منع فرمایا۔ پھر فرمایا اسلام میں تو عدت کا زمانہ صرف 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا 1 سال تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں اب آپ کے سامنے ہیں کہ کس حد تک ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ کہ ہمارے ہاں جہالت جب سامنے آتی ہے تو اب جیسے ہی شوہر فوت ہوا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہیں ایٹ دیٹ اسپاٹ وہ اس کی چوڑیاں اتارنا شروع کر دیں گے، اس کی بیوہ کی، اور اس کے مطلب اس کو سفید دوپٹہ اڑا دیں گے، یا اور اس طرح کی مطلب دیر اینڈ دین ابھی جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں۔ ایون چوڑیاں توڑنے تک کی وہ جو ہے نا وہ ایک رسم ہوتی ہے، اگر کانچ کی چوڑیاں ہیں تو وہ توڑ کے اتار دی جاتی ہیں۔ یہ سب خرافات ہیں، ٹھیک ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین عورت کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سفیشینٹ ٹائم دے رہا ہے 4 ماہ 10 دن کا، جسٹ ریلیکس، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جذباتی اور فردر جو فیوچر انسیکیورٹیز ہیں اس کے حساب سے اپنے آپ کو مضبوط بنا، ٹھیک ہے۔ عورت کے اوپر باہر جانے کی بھی پابندی، حتیٰ کہ اس کو ریلیکس کرنے کے لیے ہے کہ وہ باہر کی ذمہ داریاں اس کے دماغ سے اتار دی جائیں، وہ اپنے اوپر فوکس کرے، وہ اپنی دیکھے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سارے سین کریٹ کیے جاتے ہیں نا، یہ صرف جہالت ہے۔ چلیں، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اب میں سے کوئی اور جانتا ہے کوئی اس قسم کی جو رسومات ہوتی ہیں بیوہ یا عدت سے ریلیٹڈ جو ہمارے معاشروں میں ہوں؟ میں نے یہ کچھ چیزیں دیکھی اور سنی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ میم ایک رسم ہے، وہ میری کزن ہے جو جہاں پہ شادی ہوئی ہے ان کی، تو ان کی فیملی میں یہ ہے کہ اسی دن ہی مطلب جب یہ ہو جاتی ہے، نہیں اس دن نہیں، میت ہو جاتی ہے دوسرے یا تیسرے دن ایک وہ رسم کرتے ہیں کہ اس عورت کو چادر اڑاتے ہیں، اور وہ ایک اس میں ابھی کتنی عجیب سی بات مجھے ابھی یہ لگ رہی ہے کہ وہ چادر اڑاتے ہوئے وہ اگر وہ بوڑھی ہے وہ عورت تو پھر تو ظاہر وہ پلین چادر لیتے ہیں، اور وہ میری کزن خود مجھے بتا رہی تھی، وہ مجھے یعنی اسے بھی آکورڈ نہیں لگ رہا تھا، وہ بلکہ کہہ رہی تھی کہ میں اتنی جوان ڈیتھ ہوئی ہے کہ میری دیورانی کی، میرے دیور کی، تو میں تو اپنی دیورانی کے لیے فل فلیج مطلب وہ والی امبرائڈرڈ شال لے کے آئی ہوں، لیکن جس وقت اس پہ ہم نے ڈالی ہے تو سارے چیخ کے رو رہے تھے کہ اس کی جوانی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں میں نے کہا یہ کتنی کہتی ہیں کریٹ کرتے ہیں، صرف سین کریٹ کرتے ہیں اور کچھ نہیں، اور وہ پتہ نہیں 18-20 چادریں اس کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ دن سوگ کا دوسرا یا تیسرا ہوتا ہے تھی۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض جگہ پر یہ رسم ہے کہ جب باپ فوت ہو جاتا ہے نا تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بالکل چھوٹے، ان کو وہ پہناتے ہیں باقاعدہ، وہ پگڑی سی پہناتے ہیں کہ وہ اب یہ گھر کا سربراہ ہے، لائک اور پھر اس میں کیا ہے، وہ صرف ایک ایموشنلی مجھے لگتا ہے کہ کوئی وہ رنگ بازی ہوتی ہے، لوگوں کو رلانے کی ایک وہ ہوتی ہے کہ اور ہوئیں گے، چھوٹے سے بچے کو ظاہر ہے جب دیکھتی ہیں اس کی پھوپھیاں دیکھیں گی یا ماں دیکھے گی یا اس کی دادی دیکھے گی تو وہ تو اور ہی رو رو کے پاگل ہو جائیں گی کہ ہاں یہ چھوٹی سی جان پہ اتنا بوجھ پڑ گیا ہے، اور یہ ہو گیا، سال کے بچے ہوتے ہیں اور ان کو وہ باقاعدہ رسم کی جا رہی ہوتی ہے ان کو وہ پہنا کے، تو یہ جو حالت ہے نا اس کا کوئی فائدہ ہے ان کاموں کا؟ بجائے اس کے کہ چچا تایا اور ماموں دادا نانا اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، ہم ہاں کی رنگ بازیاں کرتے ہیں لوگ۔ جی آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ پتہ کرنا چاہ رہی تھی، ویسے بالکل آپ نے صحیح کہا، قرآن میں ایسے ہی فرمایا گیا ہے جو آپ بتا رہی ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا مردوں کے لیے بھی کوئی ہے پابندی یا نہیں؟ وہ تو دوسرے تیسرے دن ہی شادی کر لیتے ہیں، کچھ دن ہفتے میں کہتے ہیں پٹرے میں پانی نہیں سوکھتا اور وہ شادی کر لیتے ہیں دوسری۔ ہاں جی، تو ان کے متعلق کوئی پابندی کوئی کچھ ہے ایسا کوئی قرآن میں کہیں بتایا گیا ہے؟ نہیں جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی وجہ یہ کہ مرد اتنا ایموشنل نہیں ہوتا، جو ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔
اوکے ہاں 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 ٹھیک ہے. عورت ایموشنل زیادہ ہوتی ہے، عورت کو جذباتی اور پھر مالی سیکیورٹی اور باقی جو اس کی اپنی سیکیورٹی ہے اس کے لیے اس کو ٹائم دیا گیا. اسلام ایک وہ ہے نا آپ کا دین فطرت ہے نا. جی جی مرد کو ضرورت ہی نہیں ہے نا، ایموشنلی وہ اتنا ویک ہوتا ہے. اور جو ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ اتنے اٹیچ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے دوسرے چیز مطلب جلدی شادی، ان کو تو بلکہ مشکل سے ہی منایا جاتا ہے اگر ضرورت بھی ہو تو. اور باقی کوئی ہاں جی عدت کے ایک رسم یہ بھی ہے کہ جب عدت ختم ہوتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ نئے کپڑے لائے جاتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے، بہت زیادہ سارے کپڑے اس کو دیے جاتے ہیں. بندہ پوچھے اس نے کیا دکان کھولنی ہے کپڑوں کی؟ پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں نے زندگی اتنی مشکل کرنی ہے اور ان لاجیکل ریڈیکولس. چلیں بہرحال یہ آپ دیکھتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کریں، آپ بتائیں ہم کیا کریں. ہم ان رسموں کو ختم کریں. یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ ظاہر زندگی موت ہر خاندان میں ہر جگہ پر ہی ہے، تو جب ہمارے اوپر کوئی ایسا وقت ہے تو پھر ہم کہ ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے پر کیا کریں، سسرال کا معاملہ ہے، رسم تو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اپنے اندر سے ہم نے نکالنی ہے. چاہے معاملہ نکاح کا ہے، خوشی کا ہے، غمی کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو اصل دین ہے جس میں ہماری سہولت ہے، خود بھی اس کو اختیار کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں. ٹھیک ہے، تو ایسی ساری بے سروپا رسمیں جو ہیں ان کے اوپر قدغن لگانا ضروری ہے تاکہ زندگیاں آسان ہوں اور بہتری کی طرف جا سکے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچے اپنی عدت کو یعنی مدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما فعلنا، اس میں جو وہ کرے، فی انفسہن بالمعروف، اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے. تو فلا جناح علیکم میں کون کون آ جاتا ہے، مطلب میکے والے آگے، اولاد آ گئی، مرد کے گھر والے آگے. فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف میں کیا آ گیا، یعنی شریعت کی حدود میں رہ کر وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اس کی اس کو اجازت ہے. مثلا وہ اب سسرال میں نہیں رہنا چاہتی تو وہ میکے جانا چاہتی ہے، یا وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی اکیلی، وہ میکے جانا چاہتی ہے تو وہ آزاد ہے، وہ جا سکتی ہے. پھر اسی طرح وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ آزاد ہے، وہ اپنی مرضی سے، مطلب مرضی سے مراد یہ کہ وہ پرپوزل جتنے بھی کوئی بھی اس کے پاس آئے ہوئے ہیں وہ ان کے بارے میں کنسیڈر کر سکتی ہے. اب 4 ماہ 10 دن کے بعد شریعت عورت پر کوئی پابندی نہیں لگاتی دوسرے نکاح کے لیے. اب یہاں بھی آپ دیکھو گے کہ ہمارے معاشرے میں پھر کیسے کیسے طوفان اٹھے. اگر کوئی عورت 4 ماہ 10 دن کے بعد دوسرا نکاح کر لے تو ہم مردوں کو نہیں چھوڑتے تو عورت کو کیا چھوڑیں گے، حالانکہ شریعت پابندی نہیں لگاتی. اب آپ مجھے بتاؤ کیا ہے اگر عورت دوسری شادی کر لے، ہے کوئی حرج اس میں؟ لیکن ہم نے تو بیوہ کو، مطلقہ کو اچھوت بنا دیا. ہم بجائے اس کا دین دیکھنے کے پہلے اس کا میرٹل سٹیٹس دیکھتے، ہائے ہائے بیوہ ہے، ہائے ہائے یہ مطلقہ ہے، اور پھر اس کے بارے میں وہ بدگمانیاں اور اس کے منحوس ہونے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے کی طرف چل پڑتے. ہماری وہ سوچ ہی نہیں ہے نا اصل میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کرنے کے لیے جو قرآن کے اندر احکامات اتارے ہیں، ہماری جو سوچ ڈیولپ کی اللہ تعالیٰ نے، ہماری وہ سوچ ہی نہیں ہے. ہماری سوچ تو وہ ہندوؤں کے کلچر اور کرسچینٹی سے اور بس ادھر ادھر سے اکٹھی کر لی دیا ہم نے، ہماری وہ تربیت ہی نہیں ہے. ہم تو ایسی عورت کو ہمارے معاشرے میں جو 4 ماہ 10 دن کی عدت پوری کرنے کے بعد دوسرا نکاح کر لے برضا رغبت، ہاں بائی فورس ضرور ہم کرا دیتے ہیں، اس کے دیور سے کرا دیں گے، اس کی یا کسی اور سے، اس کے نہ کرتے ہوئے زبردستی کرا دیں گے، وہ تو ہم کرا دیں گے، اس میں تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں. لیکن اگر وہ خود کرتی ہے، خود کسی پرپوزل کو کنسیڈر کرتی ہے یا کہتی ہے، ظاہر وہ خود تو اپنا نکاح نہیں کر سکتی نا، تو وہ اپنے ولی کو کہتی ہے، باپ کو کہتی ہے، یا کسی اور کو کہتی ہے، کوئی فرض کرے باپ ہی نہیں ہے یا مطلب بھائی کو کہتی ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا کچھ نہیں ہم کہتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، معروف کے اندر رہ کے. وہ اپنے ہسبینڈ کا بزنس چلانا چاہتی ہے، اس کو خود رن کرنا چاہتی ہے،
فلا جناح علیہن، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، جو بھی وہ کریں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، بس وہ معروف میں رہ کے کریں، گناہ کا کام نہ کریں، ٹھیک ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اس کو کیوں روک رہے ہو گھر میں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا نا کہ 1 سال کی عدت کے بعد بھی عورت جو ہوتی تھی وہ آزاد نہیں ہوتی تھی، بلکہ جس طرح باپ کی وراثت تقسیم ہوتی تھی نا، اس طرح باپ کی بیویاں بھی تقسیم ہو جاتی تھیں۔ تو یا تو ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا یا پھر ان کو ان سے جو ہے وہ نکاح ہی کر لیتے تھے، لیکن اسلام نے پھر اس چیز پر بھی قدغن لگائی۔ یہ بھی بے حیائی کا کام تھا کہ باپ کی بیوی سے سوتیلا بیٹا جو ہے وہ نکاح کر لے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اب زبردستی روک لیا جاتا ہے، جب پتا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی اتنی جائیداد اس کو مل گئی ہے، بیوہ کو، غیر بیوہ کا حصہ ہے، پھر اس کے بچوں کے پاس یہ چلا گیا جائیداد میں سے، اب کیا ہوگا، اب وہ زبردستی اس کو سسرال میں روکیں گے۔ اب وہ جو جانا چاہتی ہے میکے، یا وہ اپنے ہسبینڈ کا بزنس خود رن کرنا چاہتی ہے، تو اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے۔ تو یہ گناہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ عورتیں جو کر رہی ہیں، بیوہ جو کر رہی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، اور جو اس کے لواحقین کر رہے ہیں، مرد کے جو گھر والے کر رہے ہیں یا عورت کے گھر والے جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور اس طرح کی جتنی بھی آیات آپ نے دیکھی، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز پر کانشیس کیا، پہلے تقویٰ کی بات آتی رہی، پھر یہ کہ اللہ سے تم نے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو لوٹ کے تو اللہ کے پاس ہی جانا نا، مالک یوم الدین تو وہی ہے، اس دنیا کا نظم و نسق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، خدا خوفی کرو، اور کوئی بھی ایسے معاملات نہ کرو۔ جی فرحت۔ جی ٹیچر، میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ ایکسٹریم ہے نا کہ اس کو شادی نہیں کرنے دی جاتی یا اس پہ روڑے اٹکائے جاتے ہیں، دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ اگر جو کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ اس کے مال کے پیچھے یہ دیکھتا ہے کہ اس بیوہ کے پاس کیا مال ہے، مطلب مال کتنا ہے، یا اس لالچ میں نا اس کو کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جن کی بیوہ کی بچیاں ہوتی ہیں یا اس طرح ہوتی ہیں، تو اس کو پھر یہ بھی سوچنا پڑتا ہے، اور آگے جا کے اتنے وہ مسائل بنتے ہیں ان پہ کہ اس کی بچیاں ہوتی ہیں یا مطلب جو سکیلا باپ ہے یا بچے، ویسے بچے بھی ہوں تو وہ مطلب ظلم ہوتا ہے بچوں پہ سکیلے باپ کی طرف بنیادی سے۔ وجہ فرحت اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا نا، اس لیے ایک عورت کے سر پہ سارا بوجھ آ جاتا ہے۔ یتیم کی کفالت کا سب سے پہلا جو فرض عائد ہوتا ہے نا، وہ چچا تایا پہ ہوتا ہے، دادا پہ، چچا تایا پہ، ٹھیک ہے، ماں پہ نہیں ہوتا، عورت پر نہیں ہوتا۔ عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا مرد پر بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کی سرپرستی کرے، ورنہ اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری نہیں ڈالتی شریعت کہ وہ عورت کے بچوں کو پالے۔ یہ تو فریضہ ہے کس کا جو اس نسل کے اکڑتے ہیں، چچا تایا، دادا چچا اور تایا، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو بیٹے نہ پیدا کرنے پر عورتوں کو طلاق دلاتے ہیں، جی ہمارا نسب کیسے چلے گا، یہی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اون کرتے ہیں نا۔ جی تو ننیال پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے نا بچوں کی، ذمہ مطلب داری اگر کوئی ہے نہیں، یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ذمہ داری نہیں ہے، اخلاقی ذمہ داری تو ان پر بھی ہے۔ یتیم کی سرپرستی اوور آل، وہ بیٹی کے بچے نہ بھی سمجھے تو بھی معاشرے کے ہر گھرانے کے اوپر یتیم کی سرپرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، آپ نے جتنی بھی انفاق کی آیات پڑھی ہیں خرچ کرنے کی، اس میں آیا کہ نہیں یتیم کا ذکر؟ آیا نا، تو وہ اسی لیے آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ اس کو ضرورت ہے سرپرستی کی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یتیم کی سرپرستی، ہر جگہ یتیم پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ شریعت کچھ اور ہے، ہمارے معاشرے کے نظام کی خرابی
ہماری سوچ کی جہالت اور چیزیں وہ اور طرح کی پکچر پورٹرے کرتی ہیں. اسی لیے تو اسلام میں اور کسی دوسرے مذہب میں فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا نا. تو یہاں جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو عورت کو زبردستی مجبور کیا جا سکتا ہے شادی پر، بیوہ کو، اور نہ ہی اس کو اگر وہ شادی مطلب نہیں کرنا چاہتی تو بھی وہ آزاد ہے، اور اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو بھی وہ آزاد ہے. اب ظاہر ہے وہ دیکھ سوچ کے کرے گی آگے اپنے بچوں کو بھی، اور باقی جو اسے شادی کا پرپوزل دے رہا ہے اس کو بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی نا، وہ بھی اور اس کے ولی بھی. بلا وجہ تو ایسے تو منہ اٹھا کے کوئی بھی کسی سے شادی نہیں کر لیتا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس میں کہ تم اشارہ کرو ساتھ اس کے پیغام نکاح سے عورتوں کے. او اکننتم، یا چھپائے رکھو تم، فی انفسکم، اپنے نفسوں میں. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اچھا، اب یہاں پر وہ اصول بتایا گیا ہے جس میں عدت کے دوران بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے میں یعنی عدت کے دوران کسی اور سے کہا سنا جا سکتا ہے اس عورت سے نکاح کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ بندہ خود سوچتا ہے، جیسے کوئی جوان عورت بیوہ ہو گئی ہے، اب اس کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں کوئی مرد ہے یا کوئی اور ہے، وہ خود سوچ سکتا ہے اس چیز کو کہ اچھا اس کی عدت پوری ہو جائے تو میں اس کو پرپوزل اس کے گھر بھیجوں گا، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ وہ اپنی والدہ سے یا بہن سے یا لڑکی کے گھر والوں سے کسی سے تذکرہ کر سکتا ہے کہ جی میں انٹرسٹڈ ہوں. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم ایسا ضرور کرو گے. ظاہر ہے ایک لڑکی بیوہ ہوئی ہے، وہ شادی کی عمر میں ہے، جوان ہے، تو لوگ تذکرہ کریں گے، لیکن پابندی کس چیز کی ہے؟ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، چپکے آپس میں اس عورت کے ساتھ رابطے نہ کرو، چھپی دوستیاں نہ کرو، وعدے وعید نہ کرو، ٹھیک ہے؟ چھپ چھپ کے ملاقات یا چھپ کے پیغام بھیجنا یا ٹیکسٹ میسج کرنا یا اس پہ کوئی ایسے وعدے کرنا یا نکاح کا پیغام دینا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. الا ان تقولوا قولا معروفا، یا یہ کہ تم کہو بھلی بات. اور قولا معروفا میں پھر کیا آ جاتا ہے کہ اس پرپوزل جو ہے اس کے کسی بھی عزیز سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر فرض کریں ہے ہی کوئی نہیں، اس کا بچی یتیم تھی، بڑی ہوئی، یتیم خانے میں پلی، ایک میں ان کیس آپ کو بتا رہی، تو اس کو بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن باقاعدہ پرپوزل نہیں دیا جائے گا، نکاح کی پلاننگ یا شادی کی پلاننگ نہیں کی جائے گی. ہاں اس کے کان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے کہ فلاں مرد جو ہے وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس دیٹس اٹ. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نہ تم عزم کرو عقد کا نکاح کے، یعنی نکاح نہیں ہو سکتا اس میں، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی نکاح کی تیاریاں شروع کی جا سکتی ہیں. حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، یعنی عدت پوری ہو جائے، تب باقاعدہ نکاح کیا جائے گا اور نکاح کی جو بھی تیاریاں شروع کی جائیں گی، یا ایک سلسلہ ہوتا ہے ایک شادی کا سارا، وہ اس سے پہلے نہیں، کوئی منگنی کی رسم نہیں، کوئی کچھ نہیں کیا جا سکتا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے. فَاحْذَرُوهُ، پس ڈرو اس سے. اب یہ جو ابھی فرق نے بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ کسی کی دولت کی خاطر یا کسی کو کوئی اور نقصان پہنچانے کی خاطر یا کسی بھی اور غلط انٹینشن کے ساتھ جو ہے نکاح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اللہ سے ڈرو، ایسا کوئی کام نہ کرو. اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، تمہارے نفسوں میں کیا چل رہا ہے. یا پھر یہ کہ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت جو ہے وہ عدت میں ہی نکاح کر لیتے ہیں، چپکے نکاح کر لیا کہ جی عدت پوری ہو جائے گی تو کوئی سسرال والے کوئی زور نہ ڈالیں یا میکے والے کوئی زور نہ ڈالیں. تو اب ایک بات یاد رکھیے، عدت میں کیا گیا نکاح جو ہے یہ باطل ہوتا ہے، یہ نکاح ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور فوراً جو ہے ان کو الگ کر دیا جائے گا، وہ ساتھ نہیں رہ سکتے. بعض تو کہتے ہیں کہ اس کا دوبارہ نکاح ہوگا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ بھی کبھی نکاح نہیں کر سکتے پھر وہ آپس میں.
ٹھیک ہے، تو عدت کے بیچ میں منع کر دیا گیا نکاح سے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم، بہت بخشنے والا اور بردبار ہے. یعنی اگر تم سوچتے ہو اس کے بارے میں، اگر تمہارے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہے اور تم کسی طریقے سے وہ بات اس تک پہنچانا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے، وہ تمہارے اوپر بیجا پابندی نہیں لگا رہا. لیکن جو پابندی اللہ نے لگائی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاحْذَرُوهُ، اس سے ڈرو. یعنی جو اللہ کی حدود ہیں ان کو پامال نہ کرو. اور اللہ کی پکڑ پھر کیسی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ کیا ہونا چاہیے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کی حفاظت کی ہے، کہ ایک جو جذباتی کیفیت ہے اس کی، جس میں وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور وہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جائے گی. کسی قسم کے اس کو جو ہے وہ لالا کے پرپوزل بتانا، یا اس کے دماغ میں یہ ڈالنا کہ تمہارے دیور سے تمہاری شادی کی جائے گی، یا کچھ بھی، اس کو ریلیکس کیا جائے گا. وہ خود سوچے گی، سمجھے گی، پلان کرے گی جس طرح سے وہ چاہتی ہے. اپنے ولی کے مشورے کے ساتھ وہ آگے اپنی زندگی کا خود فیصلہ لے سکتی ہے. اب اس میں مرد کے رشتہ داروں کا کوئی واسطہ نہیں ہے، عورت ہے اور اس کا ولی ہے. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ کوئی کوشچن تو نہیں ہے کسی کے ذہن میں؟ جی میم کلیئر ہے. جی ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. جی کہ میں کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، واللہ عالم یاد نہیں ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ میری عدت 40 دن ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں نا، تو وہ 40 دن میں نکل آئے. بولے 40 دن کرو یا 4 مہینے 10 دن کرو، ایک ہی ہے. تو وہ 40 دن میں نکل آئی تھی. تو یہ تو پھر گناہ ہے نا؟ جی گناہ ہے. انہوں نے کہا کہ نا میں کچھ کام نہیں کر سکتی ہوں، میں اکیلی ہوں، تنہا ہوں، اولاد. بات رہی ہے شرعی جو عذر ہے نا، جیسے مثال کے طور پر ابھی پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ کوئی نہیں ہے. اول تو یہ ذمہ داری ہے عورت کے گھر والوں کی. یہ کہا کہ مجھے گھر میں گھبراہٹ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو نہیں، وہ تو شرعی عذر نہیں ہے نا، وہ تو شرعی عذر. ہاں بس وہ اس کی وجہ سے ہی کہا تھا. باقی جو اس کو ہر چیز کی ہے نا فیسلٹی تھی، ہر چیز اس کے پاس آ جاتی تھی، کوئی چیز کی کمی نہیں تھی. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر وہ غلط بات ہے. 40 دن بھی کرے یا 4 مہینے 10 دن کرے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم معاف کرنے والے. یہ سوال یا جملہ میں رکھو آپ کے پاس. ہاں نہیں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں. آپ نے دیکھ لیا نا قرآن میں صاف صاف لکھا. اگر کوئی ایسی کنڈیشنز ہوتی تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا، یا قرآن میں اللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ بتاتے کہ ہاں ویسے تو 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن اسی صورتحال میں یہ 40 دن ہو سکتی ہے. تو ایسا تو کچھ واضح احکامات ہیں. میم ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ دعا کے لیے آتے ہیں اس عورت کے پاس، ٹھیک ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ مرد بھی آ رہے ہوتے ہیں دعا، یہ چچا کا بیٹا، یہ اس کا، یہ بہنوئی کا آگے بھائی اتنی، اور وہ اندر آتے ہیں دعا کے لیے. مطلب ٹھیک ہے وہ جوان عورت نہیں تھی لیکن بوڑھی بھی ہوں تو ان کے پاس عدت میں جب پردہ کرنا ہے تو پھر آپ کریں، سب سے کریں. ایک بات سدرا کلیئر کر لیں ہم لوگ نا، اور وہ یہ کہ پردہ عورت کا عدت سے پہلے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم مطلب گناہ جو ہے، ٹھیک ہے ایک جو شوہر والی عورت ہے اس سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ الگ احکامات ہیں اور پردے کے احکامات الگ ہیں. پتہ سمجھ گئے نا بات آپ؟ جی میم پردہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو لازم ہے ہی اپنی جگہ. تو یہ تو پھر ایک جسے وہ کہتے ہیں نا جہالت دگنی ہو جانا والی بات ہے نا، جو آپ مثال بتا رہے ہو. تو ایک تو وہ عدت میں ہے، دوسرا یہ کہ وہ ان سے بے پردگی بھی کرائی جا رہی ہے، وہ بے پردگی بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو جہالت دگنی ہو گئی نا. پھر بعض جگہ پر ایسے بھی ہوتے ہیں عورت جاب کرتی وہاں سے نہیں ملتی،
محکمے والے کہتے ہیں کہ بھی آپ عدت میں، لیکن ہم آپ کو وہ چھٹی نہیں دیں گے، آپ کو آنا پڑے دیکھیے، گا۔ اگر ایسا ہے کہ عورت کا کوئی سورس آف انکم اور نہیں ہے، اس کے شوہر کا کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی مطلب اس کی وہ جاب ہی اس کا سروائیول ہے، تو اس پر علماء پھر اجازت دیتے ہیں کہ وہ پوری طرح پردے میں رہ کے زیب و زینت کیے بغیر اور بالکل مطلب اس میں وہ چلی جائے کام پہ۔ لیکن اس پہ پھر ڈیپینڈ کر دے نا، اب اگر وہ سارا اسی طرح بن ٹھان کے بعض، اب وہ کہ جی میری جاب کی ریکوائرمنٹ ہی یہ ہے کہ مجھے بن ٹھان کے نکلنا ہے، تو پھر تو وہ پھر ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ان معاملات کا۔ اس میں اگر میں اس کو مجبور کرتے ہیں کہ اگر آپ نہیں جوائن کریں گے تو ہم آپ کو نکال دیں گے، ہم آپ کو فارغ کر دیں گے، تو پھر وہ اور اگر اس کا سورس آف انکم کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور اس کو بعد میں وہ جاب نہیں ڈھونڈ سکتی، اس وقت اس کے سروائیول کے لیے یہی تنخواہ ہے، تو پھر وہ جا سکتی ہے، لیکن پھر وہ کم از کم اتنا تو کرے نا کہ وہ پردہ کرے اور وہ زیب و زینت سے پرہیز کرے۔ باقی بات وہی ہے نا، جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھا نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے وے آؤٹ نکال دیتا ہے۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے رازق ہیں، حالانکہ اگر وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور وہ کام نہ کرے جو اس نے مطلب اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی راہ نکال دیں گے اور وہ آسانی سے ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتے، وہ ان کو بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، لیکن ہم اس طرح سوچتے بھی تو نہیں ہے نا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں کمی ہو سکتی ہے بظاہر، لیکن وہ بھی آزمائش کا ایک حصہ ہے نا۔ لیکن اگر انسان یہ سوچتا ہے، عورت یہ سوچتی ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کر رہی ہوں، میں اللہ کا تقوی اختیار کروں گی تو اللہ میرے لیے آسانیاں کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت تھی، تو اس کا نا شوہر فوت ہوا، تو کافی دن بیٹھی رہی، اس کو شوگر تھی، وہ بہت واک کرا کرتی تھی ہماری گلی میں بالکل ہمارے سامنے، تو وہ بہت واک کرتی تھی پہلے، تو پھر وہ بیٹھ گئی، تو پھر وہ کہتی تھی میں بیمار ہونا شروع ہو گئی ہوں، تو پھر اس نے نا مطلب رات کے ٹائم میں واک شروع کر دی تھی۔ پردہ تو وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی، دوپٹے میں ہی ہوتی تھی، پھر بھی اسی طرح تھی، دوپٹے میں ہی تھی۔ لیکن ڈائبٹیز کو مینج کرنے میں نا واک کے علاوہ بھی بہت ساری ریمیڈیز ہو سکتی ہیں، وہ چلتی۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے نا کہ ہمارے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی میم آ رہی ہے۔ اچھا، رقیہ کی آواز بند ہو گئی تھی تو میں نے کہا شاید میری بھی نہیں جا رہی آپ لوگوں کو۔ بات یہ نا کہ ہمارے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ دیکھو پیچھے بھی آپ نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، تمہیں پتا ہے کہ تم کتنا زیادہ تقویٰ تمہارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے ہیں، کتنی تم نے اس میں ایفرٹ کی ہے، اس اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تم نے کتنی کا ایفرٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے انہوں نے ڈائبٹک پیشنٹ کی بات کی، تو ڈائبٹیز میں واک کے علاوہ بھی تو ریمیڈیز ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی بیمار ہے اور کسی کو بہت ہی زیادہ کوئی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے، وہ ہاسپٹل جا سکتی ہیں، وہ اپنا علاج کرا سکتی ہیں۔ اچھا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسہن، نہیں تم نے چھوا ان کو، او تفریضوا لہن فریضہ، اور نہیں مقرر ہوا کوئی مہر بھی مقرر نہیں ہے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اب اگر طلاق دے دی، ومتعوہن، تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں متاع طلاق۔ متاع طلاق یعنی کچھ نہ کچھ مال و متاع دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ علی الموسع قدرہ، وسعت والا جتنا مطلب لڑکے کی وسعت ہے وہ اس کے حساب سے دے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو کوئی تنگ دست ہے وہ اس کے مطابق دے گا۔ عورت کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، وہ جو اس کو ایموشنل ڈیمیج دیا ہے، یعنی نکاح کر لیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، مہر مقرر نہیں ہوا ہے، تو کیا ہے؟ اس کو ڈیورس دے دی ہے، تو اب اس کو ایسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ اس کو متاع طلاق دے گا۔ ٹھیک ہے، اور متاع طلاق کیا ہے ہوگا؟ جس کے پاس جو جتنا ہے جو دے سکتا ہے
وہ اس کو دے گا, ٹھیک ہے. اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے گا. کسی کے پاس بہت مال ہے وہ اس حساب سے دے دے, اور کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اس حساب سے تھوڑا سا دے دے, لیکن دے گا ضرور. متاع بالمعروف, متاع یعنی فائدہ دینا ہے معروف طریقے سے, معروف طریقے سے دینا ہے. یعنی اب یہ معروف کیا ہے, اس کو بعض اوقات مہر مثل بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مہر مثل کہتے ہیں خاندان میں عموماً جتنا دیا جاتا ہے, یعنی اس کی بڑی بہن کو جتنا مہر دیا گیا, یا یہ کہ اس کی پھوپھیوں کو جتنا دیا گیا تھا, تو اس کو مہر مثل بھی کہتے ہیں. تو یا تو وہ اپنی وسعت کے مطابق دے دیں یا پھر مہر مثل دے دیں, ٹھیک ہے. حق المحسنین, یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر. میں اس کو پڑھ دیتی ہوں ان آیات کو, پھر میں انشاءاللہ ان کو سم اپ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اور اگر طلاق دے دو تم انہیں, من قبل, اس سے پہلے, ان تمسوهن, کہ تم نے چھوا ہو انہیں, یعنی رخصتی نہیں ہوئی یا خلوت نہیں ہوئی. وقد فرضتم لهن فریضۃ, اور یہ کہ مقرر کر دیا تھا تم نے ان کے لیے کوئی مہر, یعنی مہر بھی مقرر ہو گیا, نکاح بھی ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی تو طلاق دے دی. اب کیا ہے, فنصف ما فرضتم, تو آدھا ہے اس کا جو مقرر کر چکے ہو تم, الا, سوائے اس کے, ان کے, یعفونا, وہ عورتیں معاف کر دیں, یفعلنا کے وزن پر ہے, ٹھیک ہے. یعفونا, وہ عورتیں معاف کر دیں, او یعفو الذی, یا پھر وہ شخص معاف کر دے, بیدہ عقدۃ النکاح, جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرا, یعنی دھلا, ٹھیک ہے. اب یہ دو کنڈیشن ہے, ٹھیک, اور وہ کیا کہ نکاح ہوا, خلوت نہیں ہوئی, طلاق ہو گئی, مہر مقرر ہو چکا تھا, تو آدھا مہر دینا ہے, آدھا مہر دینا ہے. لیکن اب کیا ہے, عورت معاف کر دیتی ہے, عورت کہتی ہے میں نہیں لیتی, تو ٹھیک ہے, اٹس گڈ, پھر مرد کے اوپر لازم نہیں ہے. عورت وہ آدھا بھی چھوڑ دیتی ہے, کہتی مجھے نہیں لینا, کوئی بھی ریزن ہو سکتی. یا پھر یہ کہ مرد کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو پورا ہی دے دیتا ہوں, وَيَعْفُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ, مرد کہتا ہے کہ میں اس کو پورا ہی دے دیتا ہوں, یعنی وہ آدھا بھی نہیں رکھتا اور پورے کا پورا ہی دے دیتا ہے, تو ٹھیک ہے, اٹس گڈ, یہ ان کے اس پر ہے. ویسے نصف دینا ہے, اگر دونوں اس پر راضی ہیں تو آدھا تو دینا ہی دینا ہے. عورت اگر معاف نہیں کری تو مرد کو آدھا تو اس کو دینا ہی پڑے گا. وَأَن تَعْفُوا, اور اگر یہ کہ معاف کر دو تم, اقرب للتقوی, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے, یعنی کوئی بھی دوسرے کو برڈنائز نہ کرے اس معاملے میں, اس کو ایموشنلی بلیک میل نہ کرے, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ مہر کے متعلق کیا احکامات ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کو سم اپ کر دیتی ہوں, ویسے اب کلاس کا ٹائم آلموسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو ہی چکا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ نکاح میں مہر مقرر نہ کیا ہو, ٹھیک ہے. اصولاً ایسا کرنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, اصولاً ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن فرض کریں کہ ایسا ہو گیا کہ ابھی مہر مقرر نہیں تھا, نکاح کر لیا, دونوں طرفین سے ایجاب و قبول ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے, رخصتی نہیں ہوئی یعنی خلوت نہیں ہوئی, تو نمبر 1 یہ کہ طلاق دی جا سکتی ہے. نمبر 2 یہ کہ مہر مثل دیا جائے گا, یعنی اس کی بہنوں یا پھوپھی وغیرہ کا جتنا مہر تھا وہ دیا جائے گا. فرض کریں کہ مرد کی مالی حیثیت اتنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر وسعت والا ہے تو ظاہر ہے وہ دے سکتا ہے, یا وہ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کی وسعت کے مطابق ہوگا. بہت اگر وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں اتنا مال تو جتنا ہے وہ اتنا دے گا. پھر یہ کہ متع طلاق پر جو ہے وہ عورت کے لیے ہے, اس کی آگے آیت بھی آئے گی. اور مہر کے علاوہ بھی, یعنی مہر کے علاوہ بھی طلاق کے وقت عورت کو کچھ دے دلا کر رخصت کیا جاتا ہے, یہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. او سرحوہن بالمعروف, یعنی طلاق دے دی عورت کو تو مہر کے علاوہ بھی اب اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے, جیسے یہاں پر ہے نا متاع بالمعروف, ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ. اس موقع پر جب نکاح ہو رہا ہے اور لڑکے نے طلاق دے دی ہے
تو کیا سچویشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہاں پر بھی اس طرح کی سچویشنز پر بھی، یا یہ کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی اور اب طلاق دے دی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو نہ بھولو. نکاح ہونا یا طلاق ہونا یہ ایسے معاملات نہیں ہیں جس سے آپ کی جو زندگی کا بڑا مقصد ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، آخرت ڈیمیج ہو جائے. اگر کسی کے ان معاملات کی وجہ سے آخرت ڈیمیج ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، یہ ان کو کس طرح سے آسان طریقے سے چلانا ہے. چلے بہرحال آگے بھی ہے کہ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جو احسان کی کیفیت ہے وہ کیا ہے کہ طلاق کے باوجود بیوی کو ایسے رخصت کرے جیسے کوئی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے. جیسے مہمان جاتے ہیں نا تو اکثر آپ ان کو گفٹ دیتے ہیں، تو بہت بلاوڈ سے مہمان ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ ان کے بچوں کو گفٹ دیتے ہیں یا ان کو گفٹ دیتے ہیں. تو طلاق دینے کے باوجود اس عورت کو جس بھی وجہ سے طلاق دی، چاہے اس کی کسی خرابی کی وجہ سے دی، کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اس کو کمپنسیٹ کرو. وہ جو ایک دم اس کو جو مالی پریشانیاں آنے والی ہیں ان میں اس کو کچھ نہ کچھ کمپنسیشن دو، اس کو کچھ نہ کچھ کرو. اس کے ساتھ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ حقاً علی المحسنین، ٹھیک ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ ان عورتوں کا حق ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں تو پھر طلاق دیتے ہوئے بھی یہ نیکی کہیں آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. آپ کا یہ محسن کا رویہ نظر آنا چاہیے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تھے نا، وہ کنویں میں گرائے گئے تو باپ کی گود میں تھے تب بھی محسن تھے، کنویں میں گرائے گئے تب بھی محسن تھے، عزیز مصر مارکیٹ میں وہاں بکے تب بھی محسن تھے، عزیز مصر کے گھر پہنچے تب بھی محسن تھے، جیل میں رہے تب بھی محسن تھے، جیل سے باہر نکالے گئے تب بھی محسن تھے، بادشاہ وقت بن گئے تب بھی محسن تھے. تو محسن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں محسن رہتا ہے. یہ نہیں کہ ویسے تو بڑی اچھا وقت گزر رہا تھا تو بڑے نیک ہیں جی، بہت اچھے ہیں، بہت سافٹ اسپوکن ہیں، بڑے خیال رکھنے والے ہیں، ادھر معاملات بگڑے اور ادھر ہمارے اخلاق جو ہیں وہ آسمان سے زمین پہ گر گئے. اب وہ نرمی بھی ناپید ہے اور وہ ایک دوسرے کا احساس بھی ناپید ہے. یہ تربیت نہیں کرتا اسلام ہماری. اسلام ہماری تربیت سالڈ بیسس پہ کرتا ہے، وہ ایموشنل بیسس پہ اس طرح سے نہیں کرتا کہ وقت گزرتے وقت اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، ہمارے جو اخلاق ہیں وہ بھی اوپر نیچے آ جا رہے ہوں. اپنے آپ کو جذباتی کیفیات میں مینج کرنا سکھاتا ہے آپ کو قرآن. تو کیا یہاں ہم نے سیکھا کہ عورت کو طلاق دی جائے اگر جبکہ مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی تو اس کو مہر کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی دیا جا سکتا ہے. اگر مرد کے پاس کوئی وہ ہے وسعت ہے تو وہ اس حساب سے اس کو دے، ٹھیک ہے، اور مہر مثل تو بھی دے اور اس کے ساتھ پھر جس طرح بھی وہ اپنی سہولت کے مطابق اس کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے تو وہ اس کو دے. انشاءاللہ کل ہم جو ہیں اگلی جو آیت ہم نے بھی آج اس کی ٹرانسلیشن پڑھی ہے انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، اس کو سیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.